بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ باسم ربک الذی خلق اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز والدین اور عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم۔ لیکچر نمبر 2 میں ہم نے سبق نمبر 3 غزوہ تبوک پڑھا تھا۔ آج ہم اپنا سبق نمبر 4 خطبہ حجۃ الوداع پڑھیں گے۔ کیا سبق کا نام ہے؟ خطبہ حجۃ الوداع۔ خطبہ حجۃ الوداع۔ خطبہ حجۃ الوداع کا کیا مطلب ہے؟ سب سے پہلے ہم اس کا مطلب دیکھیں گے۔ خطبہ یعنی آپ کہہ سکتے ہیں تقریر۔ خطبہ تقریر یا پیغام بھی کہہ سکتے ہیں، جس میں ہمارے لیے رہنمائی موجود ہو، ایسا پیغام۔ حجۃ الحج، حج کو کہتے ہیں، اور وداع آخری بھی کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ حجۃ الوداع یعنی آخری حج۔ تو آخری حج میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو تقریر کی تھی، جو مسلمانوں کو پیغام دیا تھا، اسے خطبہ حجۃ الوداع کہا جاتا ہے۔ اسٹوڈینٹس، فرسٹ آف آل آپ سب اپنی کتاب نکالیں اور اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 42 کھولیں۔ یہ ہمارا پہلے دن کا کام ہے، ہمارا پہلے دن کا کام ہے۔ جی کھول لیا؟ آپ کی کتاب، آپ کے PDF نوٹس اور آپ کی اسٹیشنری آپ کے پاس موجود ہو، آپ کے ہاتھ میں پینسل ہونی چاہیے، اور جو مشکل الفاظ ہوں گے آپ انہیں انڈر لائن کرتے جائیں، اور میں معنی بتاؤں گی تو ساتھ ساتھ میں معنی بھی لکھتے جائیے گا۔ اوکے، کھول لیا؟ جی شروع کریں۔ فتح مکہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کعبۃ اللہ کو تمام بتوں سے پاک کر دیا تھا۔ یعنی جب مکہ فتح ہو گیا، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا کیا کہ کعبۃ اللہ یعنی خانہ کعبہ میں جتنے بھی بت رکھے تھے ان سب کو ختم کر دیا اور خانہ کعبہ کو پاک کر دیا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابھی تک حج نہیں کیا تھا۔ یعنی آپ نے مکہ فتح کر لیا، خانہ کعبہ کو صاف کروا دیا، لیکن خود حج کا فریضہ ادا نہیں کیا تھا۔ اسی اثنا میں سورہ نصر نازل ہوئی۔ اسی اثنا میں یعنی اسی وقت، اسی دوران، اثنا کہا جاتا ہے دوران، یا اسی وقت، یا ان دنوں میں بھی ہم کہہ سکتے ہیں دوران، کہ اسی دوران سورہ نصر نازل ہوئی، جس میں فرمایا گیا کہ اب لوگ گروہ در گروہ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، پس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رب کی تسبیح کیجیے اور اللہ تعالیٰ سے مغفرت چاہیں۔ کون سی صورت نازل ہوئی تھی؟ سورہ نصر۔ نصر کا مطلب ہے مدد، یہ نا سورہ نصر۔ سورہ نصر کا مطلب ہے، یعنی سورت تو آپ جانتے ہیں قرآن پاک کی سورت ہے، یہ نام ہے سورت کا، لیکن نصر کا مطلب کیا ہے؟ مدد۔ نصر کا مطلب کیا ہے؟ مدد۔ اور اس میں کیا ہمیں کہا گیا، یعنی کیا پیغام دیا گیا کہ اب لوگ گروہ در گروہ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں۔ گروہ در گروہ کا مطلب بتایا تھا ایک کے بعد ایک، گروہ در
گروہ کا مطلب ہے جوک در جوک، جوک در جوک یا ایک کے بعد ایک، یعنی اس صورت میں بتایا جا رہا ہے کہ لوگ ایک کے بعد ایک اسلام قبول کر رہے ہیں، تو ہمیں اپنے رب کی تسبیح کرنی چاہیے، یعنی ہمیں اپنے رب کی حمد و ثنا کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے مغفرت چاہیں، یعنی اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگیں۔ مغفرت کہتے ہیں بخشش کو۔ بخشش کہ ہمیں اپنے رب سے بخشش مانگنی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معلوم ہو گیا کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کا وقت قریب آ گیا ہے۔ وصال کہتے ہیں بیٹا رحلت کو۔ وصال کسے کہتے ہیں؟ وفات یا رحلت، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہلے ہی معلوم ہو گیا کہ اب ان کی وفات کا، ان کی رحلت کا وقت قریب آ گیا ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 10 ہجری کو باقاعدہ حج کرنے کا ارادہ کیا۔ اب حج کا ارادہ کب کیا تھا؟ 10 ہجری کو۔ کب کیا؟ 10 ہجری کو۔ تمام قبائل میں اعلان کر دیا گیا کہ وہ اگر چاہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حج ادا کر سکتے ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں پر جتنے بھی قبائل آباد تھے ان سب میں اعلان کروا دیا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حج ادا کرنے جا سکتے ہیں۔ اس اعلان پر مسلمانوں کی ایک کثیر تعداد نے لبیک کہا۔ کثیر زیادہ، کثیر زیادہ، اور لبیک کسی کی دعوت کو قبول کرنا۔ یہ میں نے آپ کو پہلے بھی سمجھایا تھا، کسی کی دعوت کو قبول کرنا۔ کہ جیسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حج کا اعلان فرمایا تو کثیر تعداد یعنی زیادہ لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیغام پر لبیک کہا، یعنی ان کی دعوت کو قبول کر لیا، اور تمام اطراف سے مسلمان گروہ در گروہ مدینہ منورہ میں جمع ہونا شروع ہوئے۔ تمام اطراف طرف کی جمع ہے جس کا مطلب ہے سمت۔ اطراف طرف کی جمع ہے اور اس کا مطلب ہے سمت، رخ بھی کہہ سکتے ہیں ہم۔ تو جتنے بھی تمام اطراف یعنی چاروں طرف سے، اس کا مطلب یہ کیا ہے کہ مشرق، مغرب، شمال، جنوب، جو 4 ہمارے اطراف ہیں، چاروں اطراف سے مسلمان گروہ در گروہ مدینہ منورہ میں جمع ہونا شروع ہو گئے، اور چند ہی دنوں میں 1,14,000 مسلمانوں کا مجمع جمع ہو گیا۔ مجمع کہتے ہیں ہجوم کو۔ مجمع، ہجوم، کہ جیسے ہی اعلان کیا تو چند دنوں میں 1,14,000 مسلمان وہاں اکٹھے ہو گئے۔ اب تو اسٹوڈنٹس بہت زیادہ
وسیع ہو گیا ہے خانہ کعبہ اور مدینہ منورہ کو وسیع کر دیا گیا ہے، لیکن پہلے وہاں پر اتنی جگہ ہوتی تھی کہ لمیٹڈ لوگ وہاں پر جا سکتے تھے، تو اس وقت کے حساب سے 1,14,000 مسلمان بہت زیادہ تھے، بہت زیادہ تھے۔ اب تو وہاں پر لاکھوں کی تعداد میں اور ہزاروں کی تعداد میں وہاں پر لوگ جا سکتے ہیں، لیکن پہلے جگہ کی کمی کے باعث وہاں پر یہ تعداد بھی کثیر تعداد میں جو ہے وہ گنی جاتی تھی، کہ بہت زیادہ تعداد تھی، کہ خانہ کعبہ جو ہے وہ کھچا کھچ بھر گیا تھا مسلمانوں سے، اتنی زیادہ یعنی وہاں اس وقت کی یہ تعداد تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام مسلمانوں کو ساتھ لے کر 26 ذی القعدہ کو مکہ مکرمہ کے لیے روانہ ہوئے۔ اب دیکھیں 26 ذی القعدہ کب روانہ ہوئے تھے؟ 26 ذی القعدہ کو روانہ ہوئے تمام مسلمانوں کو لے کے۔ جیسے آپ جانتے ہیں نا بیٹا کہ جیسے آج ذی الحج کی 1 تاریخ ہو چکی ہے، اس سے پہلے ذی القعدہ کا مہینہ تھا، تو یہ ہمارا ٹاپک ہم جب پڑھ رہے ہیں تو ہمارا وہی ٹائم جو ہے وہ سامنے آ رہا ہے جو یہ ہمارا مہینہ شروع ہوا ہے، جو گزر گیا ذی القعدہ، اور اب ہمارا ذی الحج کا مہینہ شروع ہوا ہے، تو آگے ہم اسی کے بارے پڑھیں گے۔ تو انہوں نے بتایا کہ 26 ذی القعدہ کو وہ حج کے ارادے سے گئے تھے۔ آپ جانتے ہیں نا کہ حج کا ایک وقت مقرر ہے، حج ہر وقت یعنی ہر مہینے میں آپ نہیں کر سکتے، عمرہ ہو جاتا ہے، زیارت ہو جاتی ہے، لیکن حج کا فریضہ صرف ذی الحج کے مہینے میں ہی ادا کیا جاتا ہے۔ اوکے، تو وہ ذی الحج کا مہینہ شروع ہونے سے پہلے ہی، اس سے پہلے ذی القعدہ کی 26 تاریخ کو مکہ مکرمہ روانہ ہوئے۔ اپنے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قربانی کے لیے 100 اونٹ لیے۔ کتنے اونٹ لیے تھے؟ 100 اونٹ لیے قربانی کے لیے۔ یعنی آپ جانتے ہیں نا، اب آپ جانتے ہیں کہ ذی الحج کا مہینہ شروع ہوا ہے، تو ہم 10 ذی الحج کو عید الاضحیٰ مناتے ہیں، اور وہاں پر ہم کیا کرتے ہیں؟ جانوروں کی قربانی کرتے ہیں۔ تو اسی طرح انہوں نے قربانی کے لیے 100 اونٹ لیے۔ مدینہ منورہ سے 10 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک مقام ذوالحلیفہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دوسرے مسلمانوں نے حج کا احرام باندھا۔ حج کا یعنی حج کے لیے، اور کتنی دور؟ یعنی مکہ سے تقریباً مدینہ منورہ، یعنی جب وہ چلے تھے مدینہ منورہ سے مکہ کی طرف، تو وہاں سے 10 کلومیٹر کے فاصلے پر، یعنی 10 کلومیٹر جب وہ چل گئے تھے، آگے آ گئے تھے، تو وہاں پر انہوں نے ایک مقام ہے ذوالحلیفہ۔ کون سا مقام ہے؟ ذوالحلیفہ۔ وہاں انہوں نے کیا کیا تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور مسلمانوں نے کیا کیا تھا؟ حج کے لیے احرام باندھا تھا۔ کیا کیا تھا؟ حج کے لیے احرام باندھا تھا۔ 4 ذی الحج کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے۔ اب آپ دیکھیں کتنا ٹائم لگا، 26 ذی القعدہ سے وہ چلنا شروع ہوئے تھے، اور 4 ذی الحج کو وہ مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے تھے، یعنی کم از کم 8 دن ان کو لگے تھے۔ 26 سے اگر آپ لگائیں تو 26، 27، 28، 29، 30، 1، 2، 3 اور 4، 9 دن۔ کتنے دن لگے تھے؟ تقریباً 9 دن ان کو مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ آنے کے لیے لگے تھے۔ اسٹوڈنٹس، آپ جانتے ہیں کہ پہلے وقتوں میں گاڑیاں، موٹر سائیکلیں، یہ چیزیں نہیں ہوتی تھیں۔ اونٹ ہوتے تھے، گھوڑے ہوتے تھے، اور اس پر سوار ہو کر لوگ ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے تھے۔ تو ان کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچنے کے لیے کئی دن، اور بعض اوقات تو اگر لمبا سفر ہوتا تھا تو مہینے لگ جاتے تھے۔ کلیئر؟ جی، خانہ کعبہ پر نظر پڑی
تو فرمایا اے اللہ اس گھر کو اور زیادہ شرف عطا کر، یعنی جیسے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے اور ان کی نظر خانہ کعبہ پر پڑی تو انہوں نے کیا فرمایا؟ اے اللہ، یعنی مخاطب کیا۔ آپ کو بتایا ہوئے نا کہ جب کسی کو مخاطب کیا جاتا ہے تو وہ ہم کیا بولتے ہیں، اور پھر ایک علامت بھی لگتی ہے جو کہ یہاں لگی ہوئی ہے ندائیہ کی، اے اللہ اس گھر کو اور زیادہ شرف عطا کر۔ شرف اہمیت، فضیلت، شرف عزت، اہمیت۔ شرف کا کیا ہے؟ یعنی اس گھر کو اور زیادہ عزت عطا کر، اور زیادہ اہمیت عطا کر، اور زیادہ فضیلت عطا کر۔ 8 ذی الحج کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ سے منی تشریف لے گئے۔ منی جگہ کا نام ہے کہ وہ جہاں پر ہم شیطان کو کنکریاں مارتے ہیں، تو وہ مکہ مکرمہ سے منی تشریف لائے اور یہی رات گزاری، یعنی رات بھی وہیں پر قیام کیا۔ دوسرے دن صبح کی نماز ادا کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی اونٹنی قصوہ پر سوار ہو کر عرفات کے میدان میں تشریف لائے۔ کیا نام ہے ان کی اونٹنی کا؟ قصوہ۔ کیا نام ہے؟ قصوہ۔ یہ ان کی اونٹنی کا نام ہے جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوار ہو کر مکہ مکرمہ گئے، وہاں سے منی تشریف لے گئے، اور پھر وہاں سے واپس وہ دوسرے دن کہاں پہنچے تھے؟ عرفات کے میدان میں۔ کہاں پہنچے تھے؟ عرفات کے میدان میں۔ اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر موقع پر لوگوں کے سامنے حج کے مسائل کی وضاحت کرتے رہے، یعنی سفر بھی کرتے رہے اور ساتھ ساتھ مسلمانوں کو حج کے طریقے اور حج کس طریقے سے ادا کیا جاتا ہے، ان کے لیے کیا کیا ہمیں کرنا چاہیے، وہ تمام باتوں کی وضاحت کرتے رہے، یعنی ان کو بیان کرتے رہے کھول کر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زندگی میں صرف ایک حج ادا کیا، اور اس کے چند ماہ بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہو گیا، یعنی جیسے ہی یہ حج ادا کیا اس کے چند ماہ بعد، یعنی چند مہینوں کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہو گیا، یعنی ان کی وفات ہو گئی، وہ رحلت فرما گئے۔ اس لیے اسے حجۃ الوداع یا الوداعی حج کہتے ہیں، یعنی ہم اس حج کو حجۃ الوداع کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب حج ادا کیا تو اس کے چند ماہ بعد آپ کا وصال ہو گیا تھا، اس لیے اس حج کو حجۃ الوداع کہا جاتا ہے۔ اور چونکہ اس حج کے موقع پر آپ نے لوگوں کو، مسلمانوں کو، تمام انسانیت کو پیغام دیا تھا، تو انہوں نے جو پیغام دیا، جو باتیں بتائیں، جو تقریر کی، اسے خطبہ کہا جاتا ہے۔ اور چونکہ وہ آپ کا ایک آخری تقریر تھی یا آپ کا آخری پیغام تھا، تو اس لیے ہم اسے، اور وہ حج کے موقع پر ہوا تھا، اس لیے ہم اسے خطبہ حجۃ الوداع کہتے ہیں۔ ظہر کی نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا مشہور خطبہ حجۃ الوداع ارشاد فرمایا۔ میں نے ابھی آپ کو بتا دیا کہ ظہر کی نماز ادا کی اور اس کے بعد انہوں نے اپنا آخری خطبہ حجۃ الوداع ارشاد فرمایا۔ میدان عرفات میں خطبہ سننے والوں کی تعداد قریباً 1,44,000 تھی، یعنی دیکھیں مسلمان کتنے آئے تھے مدینہ منورہ سے؟ 1,14,000۔ لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
خطبہ ارشاد فرمایا، خطبہ دیا تھا، تو اس وقت وہ خطبہ سننے والوں کی تعداد کتنی ہو گئی تھی؟ 1,44,000. 1,44,000. یعنی وہاں کے جو مقامی لوگ تھے مکہ مکرمہ کے، وہ بھی اس خطبے میں شامل ہو گئے تھے. یہ خطبہ تاریخ اسلام میں مذہبی اور سیاسی لحاظ سے بڑی اہمیت کا حامل ہے. یعنی بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے یہ خطبہ سیاسی لحاظ سے کہ ہمیں کس طرح اپنے ملک کو، اپنے علاقے کو لے کر چلنا ہے، اور اس میں کس طرح سے ہم نے اسلام کا بول بالا کرنا ہے. مذہبی لحاظ سے یعنی ہمارا مذہب اسلام جو ہے اس کے لحاظ سے بھی انہوں نے یہ خطبہ دیا تھا، اور یہ بہت اہمیت کا حامل تھا. اب یہ خطبہ کیا تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا. اب آگے اس خطبے کی کچھ اہم باتیں، کچھ اہم نکات بتائے جا رہے ہیں. آپ سب بچے اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 43 کھولیں، پیج نمبر 43 کھولیں. جی کھول لیا. اب کیا خطبہ ہے؟ اے اللہ کے بندو. اب دیکھیں اس میں پھر مخاطب کیا جا رہا ہے، اور میں نے آپ کو بتایا کہ جب مخاطب کیا جاتا ہے تو ایک علامت لگتی ہے جسے ہم ندائیہ کی علامت کہتے ہیں، اور انگلش میں اس کو مارک آف ایکسکلیمیشن بھی کہا جاتا ہے. اے اللہ کے بندو، میں تمہیں اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرنے کی وصیت کرتا ہوں. وصیت آپ جانتے ہیں بیٹا کہ اگر آپ کے پاس کوئی جائیداد ہے، کوئی مال و دولت ہے، کچھ بھی ہے، کوئی گھر ہے، کوئی دکان ہے، کوئی بھی جائیداد ہے، یا آپ کے پاس روپیہ پیسہ ہے، تو وہ روپیہ پیسہ آپ مرنے سے پہلے اپنے کسی عزیز کو دے دیتے ہیں، اس کے نام کر دیتے ہیں. اسے وصیت کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے؟ وصیت. کیا کہا جاتا ہے؟ وصیت. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا کہا؟ اے اللہ کے بندو، میں تمہیں اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرنے کی وصیت کرتا ہوں. تقوی پرہیزگاری. تقوی کسے کہتے ہیں؟ پرہیزگاری. یعنی جتنا ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں گے اور تقوی اختیار کریں گے، یہ سمجھ لیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کا ایک ورثہ ہے جو کہ ہمیں ملا ہے وراثت میں، جائیداد میں، اور انہوں نے ہمیں وصیت کی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کریں اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں نیک کام کرنے پر زور دیتا ہوں. یعنی ہمیں ایسا کام کرنا چاہیے جو کہ صحیح ہو، بہتر ہو، اور اللہ کی اطاعت کے زیر سایہ ہو. یعنی ہمیں اللہ تعالیٰ کی پیروی کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے نیک کام کرنا چاہیے. اوکے. اے لوگو، تمہارا رب ایک ہے اور تمہارے باپ حضرت آدم علیہ السلام ہے. یعنی آپ یہ کہتے ہیں نا کہ میرے فادر کا یہ نام ہے، آپ کے فادر کہتے ہیں میرے فادر کا یہ نام ہے، لیکن ہم سب کون ہیں؟ ہم سب ایک تو کیا ہے کہ ہمارا رب ایک ہے، اور ہم سب کون ہیں؟ ہم اللہ کی مخلوق ہیں اور حضرت آدم کی اولاد ہے، کیونکہ سب سے پہلے پیغمبر اور انسان اس دنیا میں جو آئے وہ حضرت آدم علیہ السلام تھے، اور ان سے ہی یہ آگے ہمارے اتنی نسلیں گزر چکی ہیں، اتنے لوگ جا چکے ہیں. لیکن پیدا کہاں سے شروع ہوئے؟ حضرت آدم علیہ السلام سے. تو ہم سب کے باپ کون ہیں؟ حضرت آدم علیہ السلام ہیں. کسی عربی کو غیر عربی پر، اور کسی غیر عربی کو عربی پر، گورے کو کالے پر اور کالے کو گورے پر کوئی فضیلت نہیں مگر تقوی کے سبب.
تم سب حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہو اور حضرت آدم علیہ السلام مٹی سے پیدا ہوئے۔ اب دیکھیں یہاں پہ کیا پیغام دیا ہے کہ فرسٹ آف آل ہم کیا ہیں؟ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ ہمارا رب ایک ہے اور ہم سب حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، کسی عربی کو غیر عربی پر۔ اب اس کا کیا مطلب ہے کہ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ عرب کے رہنے والے ہیں، سعودی عرب کے اگر آپ رہنے والے ہیں تو آپ یہ کہیں کہ جی میں تو سعودی عرب میں رہتا ہوں اور میں خانہ کعبہ کے بالکل پاس رہتا ہوں اور جو ہے یا مدینہ منورہ میں رہتا ہوں، تو مجھے زیادہ فضیلت حاصل ہونی چاہیے۔ فضیلت کہتے ہیں برتری کو۔ فضیلت کسے کہتے ہیں؟ برتری کو۔ یا بڑائی بھی کہہ سکتے ہیں ہم، کہ اگر آپ یہ کہیں کہ جی آپ عرب کے رہنے والے ہیں تو آپ کو زیادہ فوقیت حاصل ہے، زیادہ اہمیت حاصل ہے، زیادہ فضیلت حاصل ہے، تو ایسا نہیں ہے۔ اور کوئی اگر دوسرے ملک سے آ رہا ہے، دوسرے علاقے سے آ رہا ہے، جسے ہم غیر عربی کہتے ہیں، یعنی جو عرب کا نہ رہنے والا ہو، تو اس میں انہوں نے خطبے میں کہہ دیا کہ کسی عربی کو کسی غیر عربی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے، نہ ہی کسی غیر عربی کو عربی پر۔ یعنی اگر کوئی دوسرے ملک کا نہ دوسرے علاقے کا شخص آ کے یہ کہہ رہا ہے کہ میں زیادہ سمجھدار ہوں یا میں نے اسلام قبول کیا ہوا ہے تو میں زیادہ جو ہے وہ بہتر طریقے سے عربی سے زیادہ افضل ہوں یا زیادہ بہتر ہوں کیونکہ میں زیادہ پرہیزگار ہوں، میں زیادہ اللہ کی عبادت کرتا ہوں، تو ایسا نہیں ہے۔ فضیلت صرف کب حاصل ہے؟ تقویٰ کے سبب۔ یعنی اگر آپ پرہیزگاری کرتے ہیں، آپ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کام کرتے ہیں، آپ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے کام کرتے ہیں اور اللہ کی عبادت کرتے ہیں، تب آپ کی فضیلت زیادہ ہے۔ لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ نہیں جی آپ زیادہ گورے ہیں اور دوسرا کالا ہے تو میں گورا زیادہ ہوں تو مجھے زیادہ اہمیت حاصل ہے اور وہ کالا ہے تو اس کو کم ہے، یا کوئی کالا کہے کہ بھی ہم تو ہمارے اندر بھی تو ایک خوبصورتی ہے تو ہم زیادہ اہمیت رکھتے ہیں اور گورے زیادہ اہمیت نہیں رکھتے، نہیں۔ اللہ کے نزدیک کسی چیز کی اہمیت نہیں ہے سوائے تقویٰ کے، کہ اگر آپ کے اندر تقویٰ ہے، اللہ تعالیٰ کا ڈر ہے، خوف ہے، آپ اس کی رضا، اس کی خوشنودی کے لیے کام کرتے ہیں، تو ہی آپ کی فضیلت ہے، ورنہ نہیں۔ اور کیا کہا کہ ہم سب حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، اور حضرت آدم علیہ السلام کس سے پیدا ہوئے؟ مٹی سے۔ تو ہم سب بھی کس سے پیدا ہوئے؟ مٹی سے پیدا ہوئے۔ اے لوگو، تمہاری جان، تمہارے مال اور تمہاری عزتیں ایک دوسرے پر حرام ہیں، اور زمانہ جاہلیت کا سود ختم کر دیا گیا ہے۔ صرف اصل سرمائے تمہارے ہیں، نہ تم کسی پر ظلم کرو اور نہ کوئی تم پر ظلم کرے۔ خبردار، جس کے پاس کسی کی امانت ہو پس اسے چاہیے کہ وہ مالک کو لوٹا دے۔ اب کیا اس نے کہا کہ یہ دیکھو کہ تمہاری اپنی جان، تمہاری مال اور تمہاری عزتیں۔ اب عزت میں بیٹا یہاں پر بیوی بچے، خود کی عزت بھی، بیوی بچوں کی، بہنوں کی، ماؤں کی، سب کی عزت آ جاتی ہے، کہ انہوں نے کہا ایک دوسرے پر حرام ہے، کہ ایک شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ فلاں کی جو جائیداد ہے، اس کی جان یا اس کا جو مال ہے یا اس کے جو بیوی بچے ہیں وہ میری ملکیت ہے۔ نہیں، ایک شخص کے پاس جو چیز موجود ہے وہ اسی کی ہے، دوسرے شخص پر اس کا کوئی حق نہیں ہے۔ اور دوسرا زمانہ جاہلیت میں، جاہلیت یعنی جہالت کا زمانہ، زمانہ جاہلیت جہالت کا زمانہ، کہ پہلے جب جہالت تھی، لوگ ایک دوسرے کو مارتے تھے، لڑتے تھے، بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا۔ یہ اس دور کے بارے بات کی جا رہی ہے کہ زمانہ جاہلیت میں
ایک اور کیا برائی تھی؟ سود. سود کسے کہتے ہیں؟ اصل یعنی جو آپ کی رقم ہے اس پر کوئی نفع دے. کسے کہتے ہیں؟ جیسے فرض کریں آپ نے کسی سے کوئی قرض لیا ہے. سود کہتے ہیں کہ اگر آپ نے کوئی قرض لیا ہے اور آپ یہ کہتے ہیں کہ جب میں یہ قرض لے رہا ہوں اور اس کو میں نے واپس کرنا ہے، تو دینے والا آپ کو یہ کہتا ہے کہ جو تم نے مجھ سے قرض لیا ہے اس سے زیادہ مجھے واپس کرو. تو اس کا ایک پہلے میں آپ کو معنی بتا دوں. سود کا ہے قرض دیے ہوئے روپے پر نفع. یعنی کسی نے آپ کو قرض دیا ہے اور قرض دیتے ہوئے کہا ہے کہ بھئی فرض کریں آپ نے کسی سے 10,000 روپے لیے. آپ نے کسی سے 10,000 لیے، آپ کو ضرورت ہے، بہت زیادہ جو ہے وہ ضرورت درپیش ہو گئی ہے. آپ یہ کہتے ہیں کہ مجھے 10,000 دے دو، میں تمہیں فلاں ٹائم پر واپس کر دوں گا. اور وہ آپ کو یہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، جب تک تم مجھے یہ 10,000 واپس نہیں دو گے، تم مجھے ہر ماہ، یہ نہیں کہ ایک ماہ میں، ہر ماہ تم مجھے 500 روپے ایکسٹرا دو گے. میں یہ ایک مثال آپ کو دے رہی ہوں، اب تو اس سے زیادہ ہو چکا ہوا ہے کہ فرض کرو کہ میں نے تمہیں 10,000 دیے ہیں، تو جب تک تم مجھے 10,000 واپس نہیں دو گے تو مجھے ہر ماہ 500 روپیہ دیا کرو گے. اور اگر تم نہیں دو گے تو وہ جمع ہوتا جاتا تھا. یعنی فرض کریں کہ ایک ماہ میں وہ 10,000 نہیں دے سکا تو وہ 10,000 میں 500 جمع ہو جاتا تھا. جب وہ جمع ہوتا تھا تو وہ 10,500 بن جاتا تھا. اگر وہ اگلے مہینے بھی نہیں دے سکا تو پھر 500 جمع ہو جاتا تھا. جب وہ جمع ہو جاتا تھا تو وہ پھر 11,000 بن گیا. اس طرح کرتے کرتے لوگ اگر جمع نہیں کروا پاتے تھے یا واپس نہیں کروا پاتے تھے پیسے، تو وہ پیسے جمع ہوتے چلے جاتے تھے. اور پھر کیا ہوتا تھا، ایک وقت ایسا آتا تھا کہ ان کے جو مال مویشی ہیں، ان کی جو کھیت ہیں، یہاں تک کہ اگر ان کے بیوی بچے ہیں وہ بھی داؤ پر لگ جاتے تھے. وہ بھی جس نے قرض دیا ہوتا تھا وہ ان سے چھین لیتا تھا. تو یہ ایک بہت تکلیف دہ جو تھی ایک ان کی عادت، یا آپ کہہ سکتے ہیں ان کا ایک رواج تھا، جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ختم کر دیا کہ ہمیں اس طرح کا نظام نہیں رکھنا چاہیے. کلیئر؟ اب انہوں نے کہا ہے کہ سود ختم کر دیا، اور کیا کہا کہ صرف اصل سرمائے تمہارے ہیں، یعنی جو پیسہ تمہارا ہے صرف وہی تمہارا ہے، تم وہی پیسہ واپس لینے کے مجاز ہو. اگر تم اوپر سے کوئی نفع لیتے ہو، زیادہ پیسے لیتے ہو، تو وہ پھر تمہارے اوپر حرام ہے، اور قیامت کے دن تم سے پوچھ ہوگی کہ تم نے کسی کی مجبوری کا ناجائز فائدہ اٹھایا ہے. اس لیے نہ تم کسی پر ظلم کرو اور نہ ہی کوئی تم پر ظلم کرے. اور آخر میں ایک تنبیہ کی ہے، ہمیں وارننگ دی ہے، خبردار. کیسے انہوں نے کہا ہے؟ خبردار. جس کے پاس کسی کی امانت ہو بس اسے چاہیے کہ وہ مالک کو لوٹا دے. کہ اگر آپ کے پاس کسی نے کوئی چیز بطور امانت رکھوائی ہے تو اسے واپس کر دینا چاہیے. اے لوگو، تمہاری عورتوں کا تم پر حق ہے اور تمہارا ان پر حق ہے. تمہارا حق یہ ہے کہ وہ تمہارے بستر کو کسی دوسرے سے پامال نہ کرائیں، اور تمہاری اجازت کے بغیر کسی ایسے آدمی کو گھر میں نہ آنے دیں جنہیں تم ناپسند کرتے ہو، اور کوئی بے حیائی کا کام نہ کرے. اور تم نے انہیں اللہ تعالیٰ کی امانت کے طور پر حاصل کیا، اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے تم نے انہیں اپنے لیے حلال کیا. حلال کہتے ہیں جائز کو. حلال کسے کہتے ہیں؟ جائز کو.
حلال جائز۔ عورتوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور ان کے ساتھ بھلائی کا سلوک کرو، خبردار ہر مجرم کے جرم کا وبال اسی پر ہے۔ اب دیکھیں، اس کو پہلے میں اتنے کو ایکسپلین کر دوں ورنہ آپ کو پھر سمجھ نہیں آئے گی۔ سب سے پہلے انہوں نے کیا کہا کہ تمہاری عورتوں کا تم پر حق ہے۔ اب یہاں عورتوں سے مراد بیویاں ہیں کہ تمہاری بیوی کا تم پر حق ہے اور تمہارا اپنی بیوی پر حق ہے۔ اس لیے عورتوں کو بھی تنبیہ کی کہ وہ کوئی ایسا کام نہ کریں جن سے ان کی خود کی عزت بھی خراب ہو اور ان کے خاوند کی عزت بھی پر بھی حرف آئے۔ تو ہم ایسا کام عورتوں کو نہیں کرنا چاہیے، اور اگر خاوند گھر میں موجود نہیں ہیں تو کسی ایسے شخص کو گھر میں آنے کی اجازت نہ دے جنہیں ان کا خاوند پسند نہیں کرتا۔ یعنی ایسے کام کرنے چاہیے جس سے خاوند خوش ہو اور اللہ بھی خوش ہو۔ اور کیا کہا ہے ساتھ ہی کہ مردوں کو بھی کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو ایک نظام رکھا ہے نکاح کا کہ مرد اور عورت کا آپس میں نکاح ہوتا ہے، اور تو یہ ایک جائز طریقہ ہے، حلال طریقہ، یعنی یہ ایک جائز طریقہ ہے۔ اور یہ سمجھ لیں کہ یہ اللہ کی امانت ہے کہ اگر ایک مرد کی کسی عورت سے شادی ہوتی ہے، نکاح ہوتا ہے، تو وہ امانت ہے، عورت مرد جو ہے وہ بھی اور مرد بھی، کہ عورت اپنی عزت کی حفاظت کرے اور مرد اپنی عزت کی حفاظت کرے۔ سمجھ آ گیا؟ اس کے بعد انہوں نے کہا ہے کہ عورتوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرو، یعنی ہمیں ظلم نہیں، مردوں کو چاہیے کہ وہ ظلم نہ کریں، ان کے ساتھ بدسلوکی نہ کریں، بلکہ ان کے ساتھ بھلائی کا سلوک کریں۔ اب نیکسٹ اس میں کیا بتایا؟ خبردار ہر مجرم کے جرم کا وبال اسی پر ہے، یعنی جو جرم کرتا ہے سزا اسے ہی ملتی ہے۔ آپ اگر اس دنیا میں رہ کر یہ کہتے ہیں کہ جی میں نے یہ جرم تو کیا ہے تو میں اس کا الزام کسی اور پر ڈال دوں، تو اس دنیا میں تو ہو سکتا ہے، شاید ہو بھی جائے، لیکن کبھی نہ کبھی اللہ کی پکڑ بھی آتی ہے اور وہ شخص دنیا میں ہی ظاہر بھی ہو جاتا ہے، لیکن آخرت میں انسان اپنے آپ کو نہیں جھٹلا سکتا۔ تو جس نے جو جرم کیا ہے، چاہے وہ دنیاوی ہے چاہے وہ دینی ہے، اس کی سزا اسی کو ملے گی۔ اس کی سزا کا جو بھی حقدار ہے وہ وہی ہے، کوئی دوسرا اس کی سزا کا حقدار نہیں ہے۔ باپ کے جرم کا بیٹا ذمہ دار نہیں ہے۔ دیکھیں آ گیا نا کہ اگر فرض کریں باپ نے ظلم کیا ہے، باپ نے کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے، تو اس کا ذمہ دار بیٹا نہیں ہے، بیٹے کو اس کی سزا نہیں ملے گی۔ اور اگر فرض کریں بیٹے نے کوئی جرم کیا ہے تو باپ کو اس کی سزا نہیں ملے گی۔ کیوں؟ کیونکہ جس نے جو کام کیا ہے اسی کو اس کی جزائیہ سزا ملے گی، اور نہ بیٹے کے جرم کا باپ ذمہ دار ہے۔ اگر کٹی ہوئی ناک والا حبشی تمہارا امیر ہو اور وہ تم کو اللہ تعالیٰ کی کتاب کے مطابق لے کر چلے تو اس کی اطاعت اور فرما برداری کرو۔ کٹی ہوئی ناک، یہاں پر کٹی ہوئی ناک سے مراد یہ نہیں ہے کہ جس کی ناک کٹی ہوئی ہو، اس کا مطلب ہے بے غیرت بھی کہہ سکتے ہیں، بے شرم بھی کہہ سکتے ہیں، کہ ایسا شخص جس کی کوئی غیرت نہ ہو۔ کٹی ہوئی ناک سے مراد یہاں پر کیا ہے؟ ایسا شخص جس کی معاشرے میں کوئی عزت نہ ہو، کہ اس سے کوئی پسند نہ کرتا ہو، لیکن پھر بھی اگر وہ تمہارا امیر ہو جائے، امیر کہتے ہیں سردار کو، بادشاہ کو، ٹھیک ہے، اور وہ تم کو اللہ تعالیٰ کی کتاب کے مطابق لے کر چلے تو اس کی اطاعت اور فرما برداری کرو۔ یعنی سمجھے کہ چاہے اس کی پوری دنیا میں کوئی عزت نہیں ہے، اس کو کوئی جو ہے وہ اچھی نظر سے نہیں دیکھتا، اس کا احترام نہیں کرتا، لیکن اگر وہ آپ کا سردار بن گیا ہے اور وہ اپنی خلافت کو یا اپنے جو امور ہیں، حکومتی امور جو ہیں، ان کو وہ
اللہ تعالیٰ کی کتاب کے مطابق لے کر چل رہا ہے، یعنی اللہ کی اطاعت کر رہا ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے جو کام کرنے کا حکم دیا ہے وہ اس کے مطابق اپنی حکومت کو چلا رہا ہے، تو پھر ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس کی اطاعت کریں، ہم اس کی پیروی کریں۔ اطاعت کہتے ہیں پیروی کو، کہ ہم اس کی پیروی کریں۔ لوگو، میں تم میں 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں۔ اب وہ 2 چیزیں کون سی چھوڑے جا رہے ہیں؟ اور ایک اور بات انہوں نے کہہ دی، جب تک انہیں تھامے رہو گے ہرگز گمراہ نہیں ہوگے۔ گمراہ کہتے ہیں بھٹکنا، یعنی اپنے مذہب سے، اپنے دین سے الگ ہو جانا۔ تو انہوں نے کہا کہ جب تک تم وہ 2 چیزیں اپنے ہاتھ میں تھامے رکھو گے، انہیں پکڑے رکھو گے مضبوطی سے، تم گمراہ نہیں ہوگے، تمہیں کوئی بھی جو ہے وہ شکست نہیں دے سکے گا۔ اب وہ 2 چیزیں کون سی ہیں؟ قرآن مجید اور اپنی سنت۔ اپنی سنت سے مراد، اب یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خطبہ چل رہا ہے نا، تو اپنی سنت سے مراد سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ جب تک آپ قرآن مجید اور میری سنت کو سامنے رکھیں گے آپ پر کوئی حرف نہیں آئے گا۔ کلیئر؟ یہ اسٹوڈنٹس آپ کا اسٹوڈنٹس اب ہم اپنا دوسرے دن کا کام شروع کریں گے۔ دوسرے دن کا کام ہماری پڑھائی ہے۔ آپ سب بچے اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 43 کھولیں۔ صفحہ نمبر 43 پہ ہم نے فرسٹ 4 پیراگرافس میں خطبہ حجۃ الوداع پڑھا، جس میں ہمیں اہم نکات بتائے گئے تھے کہ ہم نے اپنی زندگی کو کس طرح سے گزارنا ہے۔ اس کا سیکنڈ لاسٹ پیراگراف ہم شروع کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 مرتبہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم سے پوچھا کہ کیا میں نے اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچا دیا؟ یعنی جب یہ خطبہ دے دیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، اس کے بعد 3 مرتبہ آپ نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے پوچھا کہ کیا جو میں نے آپ کو پیغام ہے وہ اچھی طرح اللہ تعالیٰ کا پہنچا دیا؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے عرض کیا، ہم گواہی دیتے ہیں کہ یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچا دیا ہے، کہ ہم گواہ ہیں، ہم گواہی دے رہے ہیں کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کے پیغام کو ہم تک پہنچا دیا ہے اور حق نبوت ادا کر دیا ہے۔ حق نبوت، نبوت کا حق، حق نبوت، نبوت کا حق یعنی اللہ کا پیغام ہم تک پہنچانے کا جو آپ کے اوپر ایک تھا فریضہ، وہ آپ نے سر انجام دے دیا ہے اور پوری خیر خواہی فرما دی ہے۔ خیر خواہی کا مطلب ہے بھلائی، خیر خواہی بھلائی، کہ آپ نے پوری حق نبوت ادا کر دیا ہے اور پوری خیر خواہی فرما دی ہے، کہ ہماری مکمل رہنمائی کر دی ہے۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی شہادت کی انگلی کو آسمان کی طرف اٹھایا اور پھر 3 مرتبہ فرمایا۔ شہادت کی انگلی بیٹا ہمارے سیدھے ہاتھ کی انگوٹھے کے ساتھ والی جو انگلی ہے، جو کہ ہم نماز کے میں بھی جب ہم قضا کرتے ہیں اور اتحیات پڑھتے ہیں تو اس میں جب اشہد لا الہ الا اللہ آتا ہے تو اس میں ہم اپنی انگلی کو اٹھاتے ہیں۔ تو یہ جو انگلی ہے وہ کون سی انگلی ہے؟ اس کا نام کیا ہے؟ شہادت کی انگلی۔ کون سی انگلی ہے؟ شہادت کی انگلی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی شہادت کی انگلی کو آسمان کی طرف اٹھا دیا، یعنی اوپر کی طرف اپنی انگلی اٹھائی اور پھر 3 مرتبہ فرمایا۔ کیا فرمایا؟ اے اللہ تو گواہ رہنا، بس جو یہاں موجود ہیں وہ اس پیغام کو ان لوگوں تک پہنچا دیں جو یہاں موجود نہیں ہیں۔
یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے بھی کہا کہ تو گواہ رہنا کہ میں نے تیرے پیغام کو لوگوں تک پہنچا دیا ہے، اور ساتھ ہی انہوں نے کیا کہہ دیا ہے کہ جو یہاں موجود ہیں، جو میرے اس خطبے کو سن رہے ہیں، ان پر لازم ہے کہ وہ اب دوسرے لوگوں تک میرے پیغام کو پہنچا دیں جو یہاں موجود نہیں ہیں، یا میرے بعد جو مسلمان ہوں گے ان تک میری تعلیمات کو پہنچانا ان کا فرض ہے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اونٹنی سے نیچے اترے اور سجدہ شکر ادا کیا، یعنی یہ خطبہ انہوں نے اپنی اونٹنی قصوہ پر بیٹھ کر دیا تھا، تو جب وہ خطبہ مکمل ہو گیا تو اس کے بعد وہ اپنی اونٹنی سے نیچے اترے اور انہوں نے سجدہ شکر ادا کیا، یعنی شکرانے کا سجدہ، سجدہ شکر، شکرانے کا سجدہ۔ کہ میں نے اب اللہ تعالیٰ کے پیغام کو پوری دنیا تک پہنچا دیا ہے، اس بات پر انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تکمیل دین والی آیت، آپ پر تکمیل دین والی آیت نازل ہوئی، یعنی جب آپ کا یہ ہو گیا تھا تو اس آخر میں آپ کی تکمیل دین کسے کہتے ہیں؟ دین کو مکمل کرنے والی، تکمیل دین، تکمیل کہتے ہیں مکمل، اور دین اسلام یعنی دین کو مکمل کرنے والی، دین کو مکمل کرنے والی آیت اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمائی تھی، اور یہ آخری آیت تھی۔ اوکے، اب آپ سب بچے اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 44 کھولیں۔ ہمارا نیکسٹ عنوان ہے خطبہ حجۃ الوداع کی اہمیت، یعنی اس خطبے کی کیا اہمیت تھی، کیا خاص بات تھی، اس خطبے میں کیا کیا باتیں بیان کی گئیں، کون کون سے مسائل بتائے گئے جو کہ فرض کریں اب دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے درمیان موجود نہیں ہیں، لیکن ہماری رہنمائی کے لیے انہوں نے یہ جو خطبہ دیا تھا اس خطبے میں کون کون سی اہم باتیں ہیں وہ اب یہاں پر ہم بیان کریں گے۔ بہت سی باتیں ہیں، آپ مختلف کتابوں میں دیکھ سکتے ہیں جو سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا حیات مبارکہ کے سے متعلق ہیں، آپ ان میں پڑھ سکتے ہیں۔ یہاں پر کچھ انہوں نے نکات بتائے ہیں یا کچھ ہیڈنگز بتائی ہیں جو کہ اس خطبے سے متعلقہ ہیں۔ تو شروع کریں۔ خطبہ حجۃ الوداع کی اہمیت کے چند نکات درج ذیل ہیں۔ نکات کہتے ہیں اہم باتیں، نکات کسے کہتے ہیں؟ اہم باتیں، کہ کچھ اہم باتیں اب ہم نیچے بتانے لگے ہیں، جس میں سب سے پہلی بات کیا ہے؟ نمبر 1 ہے مساوات کا درس۔ فرسٹ آپ کی ہیڈنگ کیا ہے؟ مساوات کا درس۔ مساوات برابری کو کہتے ہیں۔ تو یہاں اس میں ہمیں بتایا گیا کہ اس خطبے میں کس چیز کا درس دیا گیا؟ درس تعلیم، کہ کس چیز کی تعلیم دی گئی تھی؟ مساوات کی، برابری کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قبل لوگ مختلف طبقات میں تقسیم تھے۔ طبقات شعبے بھی کہہ سکتے ہیں، حصے بھی کہہ سکتے ہیں۔ طبقات، حصے، یعنی جو وہاں کے لوگ تھے وہ مختلف حصوں میں تقسیم ہو چکے تھے، یعنی ہر ایک نے اپنے حساب سے، اپنے رہن سہن کے حساب سے ایک طبقہ بنا لیا تھا۔ غلام آقا کی برابری نہیں کر سکتے تھے۔ عام لوگ سرداروں کے ساتھ گفتگو کرنے کا حق نہیں رکھتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ساری سرحدیں توڑ کر انسانوں کو برابر کر دیا۔
اور فضیلت کا معیار صرف تقوی کو قرار دیا۔ یعنی پہلے جو امیر تھا وہ اپنے آپ کو امیر سمجھتا تھا تو وہ غریب کو کچھ نہیں سمجھتا تھا، جو گورا تھا وہ کالے کو کچھ نہیں سمجھتا تھا، جو عربی تھا وہ اجمی کو کچھ نہیں سمجھتا تھا۔ تو یہ جو ایک فرق تھا امیریت کا یا گورے پن کا، یعنی رنگ کا، نسل کا، زبان کا، جو بھی فرق تھا، وہ اس سب فرق کو ختم کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فضیلت یعنی بڑائی کا معیار کیا رکھ دیا؟ تقوی۔ کیا معیار رکھا تھا؟ تقوی، جس کا ہم نے پہلے دن میں پڑھا ہے پرہیزگاری۔ ٹھیک ہے، نیکسٹ آپ کی ہیڈنگ ہے وحدت و اخوت۔ کیا ہے؟ وحدت و اخوت۔ وحدت اللہ کو ایک ماننا، اور اخوت کا کیا مطلب ہے؟ بھائی چارہ۔ وحدت اللہ کو ایک ماننا اور اخوت بھائی چارے کو کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس خطبہ مبارکہ کے ذریعے یہ پیغام دیا گیا کہ انسانیت کا اتحاد اسلامی بھائی چارے پر مشتمل ہے۔ اس خطبے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رنگ و نسل کے جھوٹے امتیازات کو مٹا کر اسلامی معاشرے میں اخوت پر زور دیا ہے۔ اسلامی اخوت وہ رشتہ ہے جو دیگر تمام رشتوں پر سے بالا تر ہے۔ اب امتیازات، اس میں ایک لفظ استعمال ہوا ہے امتیازات، اس کا مطلب ہے فرق۔ بالا تر سب سے اوپر، بالا تر سب سے اوپر۔ اب اس خود میں اس ہیڈنگ میں کیا بتایا گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رنگ اور نسل کا جو فرق تھا، جو انہوں نے جھوٹے فرق بنا رکھے تھے، جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ ایک نے کہا جی میں عربی ہوں تو میری فضیلت زیادہ ہے، ایک نے کہا میں گورا ہوں تو میری فضیلت زیادہ ہے، ایک نے کہا میں امیر ہوں تو میری فضیلت زیادہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ تمام امتیازات کو، تمام فرق کو ختم کر دیا اور ایک اخوت کا رشتہ، ایک بھائی چارے کا رشتہ قائم کیا جو باقی تمام رشتوں سے بالا تر ہے، یعنی سب سے اوپر ہے۔ نمبر 3 ہے امن و آشتی کی تعلیم۔ امن و آشتی کی تعلیم۔ امن آپ جانتے ہیں، امن کہتے ہیں سکون کو، اور آشتی کہتے ہیں آرام و سکون، یعنی صلح، دوستی، ساجھے داری، کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، دوستی کے معنی میں آ جاتا ہے۔ یعنی آپ نے امن کی اور آشتی کی تعلیم دی، یعنی سکون اور صلح اور دوستی کی تعلیم دی۔ اس خطبہ میں امن و آشتی کی تعلیم دی گئی ہے کیونکہ یہ بات تہذیب و تمدن اور سماجی ترقی کی بنیاد ہے کہ ہمیں تعلیم دی گئی ہے کہ ہمیں آپس میں مل جل کر رہنا چاہیے، صلح صفائی کے ساتھ رہنا چاہیے، دوستی رکھنی چاہیے، کیونکہ یہ ہماری تہذیب و تمدن یعنی یہ ہمارے رسم و رواج کو ظاہر کرتے ہیں۔ ہم مل جل کر رہیں گے تو دوسرے ممالک پر، دوسرے قبیلوں پر اس کا اچھا تاثر ہوگا، اور یہی تہذیب کا حصہ کہلاتی ہے کہ ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ ہمارا رہن سہن کیسا ہے، ہم لوگوں کے ساتھ کس طریقے سے پیش آتے ہیں۔ نمبر 4 ہے سودی کاروبار کا خاتمہ۔ سودی میں نے آپ کو ڈے 1 میں سمجھایا تھا کہ سود کہ جو قرض دیتے ہیں اس پر نفع لینا، تو سودی کاروبار کا خاتمہ کر دیا، یعنی وہ سود لینے کو انہوں نے منع کر دیا کہ سود نہیں لینا، نہ کسی کو دینا ہے، بلکہ جو پیسہ اگر کسی کی ضرورت کے لیے دیتے ہیں تو وہی واپس لینا وہ آپ کا اپنا ہے، باقی پیسہ آپ پر حرام ہے۔ سارے عرب میں نہایت وسیع سودی کاروبار پھیلا ہوا تھا۔
سرمایہ دار غریبوں کا خون چوستے تھے اور ہر مقروض اپنے قرض خواہ کا غلام تھا۔ گویا مخلوق الہی اس ظالمانہ نظام میں جکڑی ہوئی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے رہائی دلائی۔ اب اس میں کیا بتایا ہوا ہے؟ مقروض، مقروض کہتے ہیں جس نے قرض لیا ہوتا ہے، جس نے قرض لیا ہو، اور قرض خواہ قرض دینے والا، یعنی اتنا زیادہ پورے عرب میں سودی کاروبار پھیلا ہوا تھا کہ جو سرمایہ دار تھے، یعنی جو امیر لوگ تھے، وہ غریبوں کی مجبوری سے فائدہ اٹھاتے تھے اور ان کا خون چوستے تھے، یعنی ان کو دے دیتے تھے قرضہ لیکن ان سے سود لیتے تھے، جس کی وجہ سے کیا ہوتا تھا کہ وہ بہت زیادہ جو ہے وہ سود میں پھنستے چلے جاتے تھے، قرضے میں پھنستے چلے جاتے تھے، اور پھر انہیں بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ اب کیا تھا کہ جو قرض خواہ تھا، یعنی قرض دینے والا تھا، وہ مقروض کو اپنا غلام سمجھتا تھا، اپنا نوکر سمجھتا تھا کہ بھئی اس نے مجھ سے قرض لے لیا تو اب یہ میرا نوکر ہے جب تک کہ یہ مجھے میرا قرض واپس نہیں کرے گا۔ گویا کیا تھا کہ پوری مخلوق الہی اللہ کی مخلوق اس ظالمانہ نظام میں جکڑی ہوئی تھی، بہت بری طرح پھنس چکی تھی۔ تو کیا کیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اس نظام سے رہائی دلائی۔ رہائی کہتے ہیں چھوٹ جانا، رہائی چھوٹ جانا یا رہا ہو جانا، بچ جانا بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں اس ظالمانہ نظام سے بچا لیا۔ اوکے، نیکسٹ نمبر 5 ہے آپ کا حقوق نسواں کا تحفظ۔ حقوق نسواں کا تحفظ۔ نسواں کہتے ہیں عورت کے لیے یہ لفظ استعمال ہوا ہے، اور تحفظ کہتے ہیں حفاظت کو۔ تو اس میں ہمیں بتایا کہ عورتوں کی حفاظت، عورتوں کے حقوق کی حفاظت کرنے کے بارے بتایا گیا ہے کہ اسلام سے پہلے عورتوں کے حقوق بری طرح پامال ہوتے تھے۔ پامال یعنی بہت بری طرح ان کی بے عزتی کی جاتی تھی، انہیں کسی قسم کی عزت حاصل نہیں تھی۔ اس خطبہ کے ذریعے ان کے بنیادی حقوق کا تحفظ کیا گیا اور یہ تعلیم دی گئی کہ ان کے ساتھ بھلائی کا برتاؤ کیا جائے۔ کہ جب یہ خطبہ حجۃ الوداع ہوا تو اس میں عورتوں کے حقوق کے بارے بات کی گئی کہ ہمیں ان سے برا سلوک نہیں کرنا چاہیے، انہیں ان کے کچھ حقوق مقرر کر دیے، اور یہ بھی تعلیم دی کہ ان سے بھلائی کا برتاؤ کرنا چاہیے۔ برتاؤ یعنی اچھا طریقہ اختیار کرنا چاہیے۔ جی، اب آپ سب بچے اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 45 کھولیں۔ صفحہ نمبر 45 کھولیں۔ جی، کھول لیا؟ نمبر 6 ہے ہمارا جان مال اور عزت کی حرمت۔ حرمت کہتے ہیں احترام کو۔ حرمت کسے کہتے ہیں؟ احترام یا حفاظت بھی کہہ سکتے ہیں، کہ ہمیں اپنے جان، مال اور عزت کی حفاظت کرنی چاہیے۔ عرب میں جان، مال اور عزت کی کوئی ضمانت اور حفاظت نہ تھی۔ ضمانت کہتے ہیں ذمہ داری،
ذمہ داری یا ہم کفالت بھی کہہ سکتے ہیں. اب دیکھیں کفالت میں آ جاتا ہے پرورش کرنا کہ ہمارے ذمے ہو جاتا ہے. جو جس کو چاہتا قتل کر دیتا تھا، یعنی پہلے کسی کی جان مال اور عزت کی حفاظت نہیں ہوتی تھی، جس کا جب دل چاہتا تھا جس کو دل چاہتا تھا قتل کر دیتا تھا، اور جس کا مال چاہتا تھا چھین لیتا تھا. اس طرح کسی کے ہاتھوں کسی کی عزت محفوظ نہ تھی. یہ زمانہ جاہلیت کے بارے بتایا گیا ہے کہ پہلے نہ تو عزت محفوظ تھی، نہ جان محفوظ تھی، اور نہ ہی مال محفوظ تھا. لیکن کیا کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے احترام کا حکم دیا تھا. جی حقیقت میں ایک صحت مند اور مثالی معاشرہ اسی صورت میں وجود میں آ سکتا ہے جب جان مال اور عزت کو تحفظ حاصل ہو. یعنی ہمارا ملک، ہمارے علاقے، ہمارے شہر اسی وقت ترقی کریں گے جب ہم اپنے آس پاس کے لوگوں کے ساتھ خوش اخلاقی سے پیش آئیں، ان کی جان کی بھی حفاظت کریں، مال کی بھی اور عزت کی بھی. یعنی یہ نہ سوچیں کہ اس کی جان ہے تو وہ میری جان ہے تو میں جب مرضی لے سکتا ہوں، نہیں. کلیئر؟ نمبر 7 ہے ہدایت الہی کا ذریعہ. نمبر 7 ہدایت الہی کا ذریعہ، یعنی اللہ کی ہدایت. اللہ تعالیٰ جب ہدایت دینے پہ آئے تو اس کے لیے کوئی نہ کوئی ذریعہ بن جاتا ہے، کوئی وسیلہ بن جاتا ہے. خطبہ مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعلیم دی ہے کہ ہدایت الہی کا واحد ذریعہ قرآن مجید اور سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. ان دونوں کی تعلیمات پر عمل کر کے پوری امت باعزت اور کامیاب زندگی گزار سکتی ہے. دیکھیں اس میں بتا دیا گیا جو ہم نے اپنے پہلے لیکچر میں پڑھا تھا، پہلے دن کے لیکچر میں، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ میں تم میں 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک قرآن مجید اور ایک اپنی سنت. تو یہاں پر یہی بتایا ہوا ہے کہ ہدایت الہی یعنی اللہ کی ہدایت حاصل کرنے کا ذریعہ کیا ہے؟ قرآن مجید اور سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور جب تک ہم ان دونوں تعلیمات پر عمل نہیں کریں گے ہماری زندگی کامیاب نہیں ہو سکتی. اگر ہم ان تعلیمات پر عمل کرتے ہیں تو پھر ہماری پوری زندگی جو ہے وہ باعزت اور کامیاب گزر سکتی ہے. یہ آپ کے خطبہ حجۃ الوداع کے کچھ اہم نکات جو ہیں وہ بیان کیے گئے ہیں. اب آخر میں بتایا گیا ہے خطبہ حجۃ الوداع کی اہمیت اور فضیلت آج بھی تسلیم شدہ ہے. تسلیم شدہ ماننے والی، تسلیم ماننا، تسلیم شدہ ماننے والی کہ جو باتیں ہیں، جو ان کی اس کی خطبہ حجۃ الوداع کی جو اہمیت ہے وہ آج بھی ماننے والی ہے. یہ خطبہ تعلیمات اسلام کا خلاصہ ہے، یعنی ہمارے پاس ایک نچوڑ ہے جتنے بھی ہمارے اسلام کی تعلیمات ہیں ان کا. اس کا بغور مطالعہ کرنے کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ یہ عالمگیر اور آفاقی حیثیت پر مشتمل ہے. عالمگیر بیٹا کہتے ہیں پوری دنیا کو، کہ پوری دنیا میں اس کی اہمیت موجود ہے. اس کا مرکزی نقطہ انسان کی عزت اور مقام مرتبہ کی حفاظت ہے. مرکزی نقطہ. اب آپ دیکھیں بیٹا، آپ ایک لائن لیتے ہیں، میں ایک لائن کی مثال دے رہی ہوں، سمجھے کہ یہ آپ کی زندگی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس زندگی میں کو آپ نے اس کے درمیان جب لیتے ہیں تو یہ ہمارا کیا کہلاتا ہے؟ مرکز کہلاتا ہے. کیا کہلاتا ہے؟ مرکز. تو ہماری یہ جو تعلیمات ہیں یہ ہمیں بتاتی ہیں کہ ہم درمیان میں ہیں اور یہ سب تعلیمات ہمارے ارد گرد ہیں. یہ ارد گرد کی تعلیمات کو جب تک ہم نہیں لے کر آئیں گے تب تک ہم نہیں سمجھ سکتے کہ ہم نے زندگی کو کس طریقے سے گزارنا ہے. تو ہمارا مرکزی نقطہ کیا ہے؟ یعنی یہ جو مرکز ہے یہ ہمارا مرکزی نقطہ ہے.
اور وہ کیا ہے؟ اسلام کے مطابق زندگی گزارنا. اسلام کہہ سکتے ہیں یا اسلام کے مطابق زندگی گزارنا. اور کیا ہے؟ اور اس اسلام کے مطابق زندگی گزارنے میں کیا آ جاتا ہے؟ انسان کی عزت, مقام اور مرتبہ کی حفاظت. اس میں ہر ظالم نظام کو مسترد کر دیا گیا ہے. مسترد کرنا, رد کر دینا. مسترد, رد کیا گیا یا رد کرنا, رد کیا گیا. اس خطبہ مبارکہ کی اہمیت کا اندازہ اس سے بھی کیا جا سکتا ہے کہ اقوام متحدہ نے اپنے انسانی حقوق کی شقوں میں خطبہ مبارکہ کی کئی شقیں شامل کی ہیں. ہر فرد پر لازم ہے کہ وہ اس خطبے سے روشنی اور رہنمائی حاصل کرے. شقوں, شقوں کہتے ہیں آدھا حصہ, نصف حصہ یا آدھا حصہ بھی ہم کہہ سکتے ہیں. یعنی اب اس میں بتایا گیا ہے کہ اس خطبہ مبارکہ کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی کیا جا سکتا ہے کہ اقوام متحدہ نے جب انسانی حقوق کی ایک ڈیٹیل بنائی تو اس میں سے آدھی باتیں یہی شامل کی جو کہ خطبہ حجۃ الوداع میں بتائی گئی ہیں. یعنی خطبہ حجۃ الوداع میں جو انسانیت کی عزت, جان, مال, خواتین, مساوات, وحدت, اخوت, جو بھی باتیں ہیں وہ ساری باتیں انہوں نے اپنے اس اہمیت میں یا اس جو انہوں نے ایک بنایا تھا پورا, جس طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں ایک ڈیٹیل بنائی تھی, جو ایک تفصیل جو بنائی تھی اس میں انہوں نے شامل کی تھی. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم بھی اپنی زندگی اس خطبہ کے مطابق گزارنے کی کوشش کریں اور وہ کام کریں جس سے اللہ تعالیٰ کی ذات راضی ہو جائے. اسٹوڈنٹس, یہ آپ کا دوسرے دن کا کام مکمل ہو گیا ہے. جی, اب ہم اپنی مشق دیکھیں گے. مشق میں پہلا سوال ہے تفصیلی جواب دیں. آپ نے تفصیل سے جواب دینے ہیں جو سوال لکھے ہوئے ہیں. پہلا سوال ہے خطبہ حجۃ الوداع کے پس منظر کو اپنے الفاظ میں تحریر کریں. یعنی خطبہ حجۃ الوداع کب پیش آیا, کیوں پیش آیا, یعنی کس طرح سے مسلمان نکلے. یعنی سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان کیا تمام قبائل کو, پھر وہ باہر نکلے, 26 ذی القعدہ کو وہ نکلے, 4 ذی الحجہ کو وہ پہنچے اور 8 ذی الحجہ کو پھر انہوں نے جو ہے وہ وہاں پر پہنچے تھے, میدان عرفات میں بھی پہنچے تھے. تو اس طرح سے جو ایک یہ تفصیل ہے وہ ساری آپ نے اس میں بیان کرنی ہے. سوال نمبر 2 ہے عورتوں کے حقوق و فرائض کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع میں کیا ارشاد فرمایا. تو جو ہم نے صفحہ نمبر 43 پر 4th پیراگراف پڑھا تھا عورتوں کے بارے, وہ ہم نے اس میں لکھنا ہے. نمبر 3 خطبہ حجۃ الوداع میں اسلامی مساوات کی اہمیت بیان کریں. یہ آپ نے اہم نکات میں جو سب سے پہلی ہماری ہیڈنگ تھی مساوات کا درس, اور آپ نے تفصیلاً بتانا ہے جو کہ آپ کے PDF نوٹس میں موجود ہوگا. جو آپ کے PDF نوٹس میں لکھا ہوا ہے آپ نے اسی کے مطابق اس کو یاد کرنا ہے. نیکسٹ آپ کا کوشچن ہے خطبہ حجۃ الوداع کی روشنی میں جان, مال اور عزت کی اہمیت پر روشنی ڈالیں. تو ہم نے اپنے یہ سبق یہ ہیڈنگ نمبر 6 میں جان, مال اور عزت کی حرمت بارے پڑھا ہے, وہ آپ نے اس میں لکھنا ہے. نیکسٹ آپ کا سوال نمبر 5 ہے ہدایت الہی کا ذریعہ کون سا ہے اور اس کو اپنانے سے کیا فائدہ حاصل ہوگا. تو یہ آپ کی ہیڈنگ نمبر 7 جو ہے ہدایت الہی کا ذریعہ, وہ آپ نے اس میں کرنا ہے. ہدایت الہی کا ذریعہ. کلیئر؟ جی, اب آپ سب بچے اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 46 کھولیں.
ہمارا سوال نمبر 2 ہے، مختصر جواب دیں۔ نمبر 1، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس تاریخ کو مکہ مکرمہ حج کے لیے روانہ ہوئے؟ کس تاریخ کو ہوئے تھے؟ جی ویری گڈ، 26 ذی القعدہ کو۔ کب ہوئے تھے؟ 26 ذی القعدہ کو۔ ذی الحج کی کس تاریخ کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے اور بیت اللہ کو دیکھ کر کیا ارشاد فرمایا؟ سب سے پہلے تو ہم تاریخ لکھیں گے، کس تاریخ کو داخل ہوئے تھے؟ جی 4 ذی الحج کو۔ اور داخل ہوتے ہی انہوں نے کیا کیا تھا کہ ان کی نظر جب بیت اللہ یعنی خانہ کعبہ پر پڑی تو انہوں نے کیا کہا، کیا فرمایا؟ اے اللہ اس گھر کو اور زیادہ شرف عطا کر۔ سوال نمبر 3 ہے، خطبہ حجۃ الوداع میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امانت کے متعلق کیا ارشاد فرمایا؟ کیا ارشاد فرمایا تھا؟ جی کہ جس کے پاس کسی کی امانت ہو بس اسے چاہیے کہ وہ مالک کو لوٹا دے، یعنی اس کی اس امانت کو واپس کر دے۔ سوال نمبر 4 ہے، اطاعت امیر کی اہمیت کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ کیا ارشاد؟ اطاعت امیر یعنی سردار کی پیروی کرنا، تو اس کے بارے میں انہوں نے کیا ارشاد فرمایا ہے؟ ہم نے خطبہ حجۃ الوداع میں پڑھا ہے جی کہ اگر کٹی ہوئی ناک والا حبشی تمہارا امیر ہو اور وہ تم کو اللہ تعالیٰ کی کتاب کے مطابق لے کر چلے تو اس کی اطاعت و فرما برداری کرو، یعنی یہ مت دیکھو کہ وہ دنیا میں اس کی عزت ہے یا نہیں ہے، اگر وہ اسلام کے اصولوں کے مطابق آپ کی حکومت کو چلا رہا ہے تو اس کی اطاعت اور پیروی کرنی چاہیے۔ نیکسٹ ہے، خطبہ حجۃ الوداع میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے کس بات کی گواہی لی؟ کس بات کی گواہی لی تھی؟ جی جب انہوں نے 3 مرتبہ پوچھا تھا کہ کیا میں نے اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچا دیا ہے، تو پھر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے بھی عرض کیا تھا کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ یقیناً آپ نے اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچا دیا ہے، حق نبوت ادا کر دیا ہے اور پوری خیر خواہی فرما دی ہے۔ اوکے، سوال نمبر 3 ہے آپ کا، خالی جگہ پر کریں۔ سوال نمبر 3، خالی جگہ پر کریں۔ جی جس میں پہلا ہے آپ کا، فتح مکہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ڈیش کو تمام بتوں سے پاک کر دیا۔ کس کو پاک کیا تھا بتوں سے؟ جی کعبۃ اللہ کو۔ کعبۃ اللہ یعنی خانہ کعبہ، اللہ تعالیٰ کا گھر۔ نمبر 2، خبردار ہر مجرم کے جرم کا ڈیش اسی پر ہے۔ ڈیش یعنی وبال، سزا، یا اس کا کیے کی جو جزا ہے یا سزا وہ اسی کے ذمے ہے۔ نمبر 3، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹنی کا نام ڈیش تھا۔ کیا نام تھا اونٹنی کا؟ جی قصوہ۔ کیا نام تھا؟ قصوہ۔ نمبر 4، خطبہ حجۃ الوداع میں امن و ڈیش کی تعلیم دی گئی ہے۔ امن و، جی ویری گڈ، آشتی، امن و آشتی کی تعلیم دی گئی ہے۔ نمبر 5، اے لوگو تمہاری عورتوں کا تم پر حق ہے اور تمہارا ان پر جی حق ہے، یعنی اگر عورتوں کا تم پر حق ہے تو تمہارا بھی ان پر حق ہے۔ یہ آپ کی خالی جگہ مکمل ہو گئی۔ نیکسٹ آپ کا سوال ہے، درست جواب پر گڈ کا نشان لگائیں۔ اب اس میں پہلا کیا ہے؟ خطبہ حجۃ الوداع سننے والے مسلمانوں کی تعداد کتنی تھی؟ کتنی تعداد نے خطبہ حجۃ الوداع سنا تھا؟ جی 1,00,000
44,000, 1,44,000. تو آپ نے اس کے اوپر ٹک کر دینا ہے. نمبر 2 ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع کس سنہ ہجری کو دیا؟ کس سنہ ہجری میں انہوں نے حج ادا کیا تھا؟ ساری باتیں جب انہوں نے حج ادا کیا تبھی انہوں نے خطبہ حجۃ الوداع دیا تھا. جی کیا ہے؟ 10 ہجری. کیا ہے؟ 10 ہجری. تو آپ نے اس کے اوپر ٹک کر دینا ہے. اب آپ سب بچے اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 47 کھولیں، پیج نمبر 47. نمبر 3 ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع کس میدان میں ارشاد فرمایا؟ کس میدان میں آپ نے یہ خطبہ ارشاد فرمایا تھا؟ جی عرفات، میدان عرفات میں. تو آپ نے اس کے اوپر ٹک کر دینا ہے. نمبر 4 ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں کتنے حج کیے؟ کتنے حج کیے تھے؟ جی صرف ایک حج، صرف ایک حج کیا تھا. تو آپ نے اس کے اوپر ٹک کر دینا ہے. نمبر 5 ہے خطبہ حجۃ الوداع میں فضیلت کا معیار کس کو قرار دیا گیا ہے؟ یعنی اس پورے خطبے میں ہمیں بار بار ایک چیز کا بتایا گیا ہے اور وہ ہے فضیلت، یعنی ہماری برتری، ہماری بڑائی کا معیار کس کو قرار دیا ہے؟ جی تقویٰ کو. کسے قرار دیا ہے؟ تقویٰ. یہ آپ کے MCQs مکمل ہو گئے. اس کے ساتھ ساتھ یہ تو آپ کے وہ MCQs ہیں جو کہ آپ کی کتاب میں موجود ہیں، لیکن کچھ MCQs آپ کو PDF نوٹس میں بھی دیے گئے ہیں. آپ نے وہ بھی توجہ سے یاد کرنے ہیں، سمجھنے ہیں اور پھر یاد کرنے کے بعد اس کو لکھنا ہے. یہاں یہ ہمارا سبق نمبر 4 خطبہ حجۃ الوداع مکمل ہو گیا ہے. آپ نے تھوڑا تھوڑا کر کے یاد کرنا ہے. آپ کے پاس نوٹس موجود ہیں اور میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو اب یہ سبق سمجھنے میں آسانی ہوگی. اگر پھر بھی آپ کو کوئی بات سمجھ نہیں آ رہی، کسی چیز کے بارے آپ نے تفصیلاً پوچھنا ہے، تو اس ویڈیو کے آخر میں جو واٹس ایپ نمبر ہے آپ اس پر رابطہ کر سکتے ہیں. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.